السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج ہم آپ کو روبرو کرانے جا رہے ہیں وادی کی مشہور و معروف شخصیت جو اسلامک یونیورسٹی کے مایہ ناز پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں. ان کے ہمراہ ہیں ہم آج ان کے چھوٹے سے شاگرد اس خوبصورت سی وادی میں جس کا نام بیتاب ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو. تو یہاں پہ ہم اپنے محترم شفیق استاد کے ہمراہ ہیں. تو ہم جاننا چاہیں گے ان سے کہ اسلام کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے کہ اہمیت کیا ہے اسلام میں سیر و تفریح کی اور قرآن نے کس طرح سے مسلمانوں کو سیر و تفریح کی تعلیم دی ہے. پروفیسر ڈاکٹر شوکت حسین صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن میں دو طرح کی سیرت کی ثبوت ایک جس کو ہم سیرو فی الارض کی روح سے تعبیر کرتے ہیں. سیرو فی الارض زمین پہ گھومیے اور آپ گھوم کے سیر کر کے زمین کی سیر کر کے اس آفاقیت کا پیغام سنیے جو اللہ رب العزت نے آفاق اور انفس کے حوالے سے فرمایا ہے. تو ایک یہ چیز ہے کہ آپ گھومتے ہیں سیر کرتے ہیں سپاٹے کے لیے، ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ آپ سیر کرتے ہیں تحصیل علم کے لیے، عبرت کے لیے، اور آپ اللہ رب العزت کی قدرت کے کارخانے کا مشاہدہ کرنے کے لیے سیر کرتے ہیں. یس. سپاٹے کی سیر جو ہوتی ہے اس میں لغویات اور کبھی منہیات سے بھی آپ کا مقابلہ ہو جاتا ہے اور آپ روبرو ہوتے ہیں ان چیزوں سے جو لغویات میں ہوتے ہیں اور آپ پھر ان لغویات سے بچ نہیں پاتے. تو یہ سپاٹے کی سیر ہے. تو اس طرح کی سیر جو ہے، اس طرح کا سپاٹا جو ہے، یہ اسلام میں اس سپاٹے کی اس سیر و تفریح کی ممانعت ہے جو آپ کو خدا اور مذہب سے غافل کرتے ہیں. اور دوسری سیر وہ ہے جو آپ کرتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ پیغمبروں نے بھی یہ سیر کی ہے، چاہے ہجرت کے طریقے سے کی ہو یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کے کی ہو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ہجرت میں بھی یہ معاملہ ہے اور اس میں بھی یہ سبق ہے. یا یہ جو قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ آپ سیر کیجئے زمین کی، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ ان کا انجام دیکھیے جو تم سے پہلے تھے لیکن انہوں نے خدا اور خدا کے کارخانے کو جھٹلایا. تو یہ کہا گیا ہے لا ترى الا مساکنہم. اب وہ نہیں رہے لیکن ان کی وہ جگہیں موجود ہیں. تو وہ چیزیں آپ کے لیے اس طرح سے باعث عبرت یا آپ ان کا آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہ کارخانہ قدرت جو ہے یہ آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں سیر کی بات کی گئی ہے یہ تفریح کی بات نہیں ہے، سیر کی بات ہے. تفریح اور سیر میں یہ حالانکہ اب سیر میں بھی یہ چیز تفریح جو ہے اسے فرحت ہو جاتی ہے، خوشی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. لیکن آپ خوشی کسے کہتے ہیں کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دی اور آپ اپنے آپ کو مذہب سے آزاد کر کے اپنے آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو تفریح بولتے ہیں. تو اس کو ہم پکنک کے لفظ میں انگریزی کے پکنک میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ اسلام میں یا مذہب میں سیر کی وہ تفسیر جو یہ سیر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ فسیرو، اب سیر کیجیے، اس کے اندر تفریح کا مادہ کم ہے اور عبرت کا مادہ زیادہ ہے. کہ آپ اس کو اس لیے استعمال کیجیے کہ آپ کو یہ سیر جو ہے خدا کے اور خدا کے کارخانے کے قریب لے جائے. So you'll be in a position to understand that what is the dynamism of nature, what is the dynamism of God's creation. You can understand by this thing. So it may not be like a picnic in which you will fail to execute your religious duties. So when you are having such type of picnic, when your religious duties
are not executed well on time, or you are not in a position to understand the creation of God, or you are misled by your companion, or you are misled by your tune, it means that this is misleading technique. So when it leads you towards a destiny, or it leads you towards فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, or Allah says أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ, Allah has bestowed upon you these meadows, these high mounts, these shady trees, all that. And by going into these sites, you will search the solace for yourself, and you will see that the people who were God-fearing, they were out from the crowd, coming close to this nature in order to breathe into the peace of mind. And you will see that why Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam himself would come out from the crowd and go into the cave of Hira. Because this isolation from the crowd itself is food to the soul. So these places you can realize your soul, you can realize the nature of your soul, you can realize that what God has created. Allah Rabbul Izzat ने किस चीज़ को पैदा किया, कैसे उसकी तख्लीक की, कितनी पुरानी चीज़ें हैं ये, और इनसे हमारा क्या ताल्लुक़ है. अगर आप यहाँ देखेंगे तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और जैसे ऐसा लग रहा है कि चट्टानें हम पे आ रही हैं, बिल्कुल खिसक के आएंगे. और अगर आप सूरह बकरा की आयत पढ़ेंगे वइन्न मिनल हिजारति लम्मा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कुछ चट्टानें ऐसी हैं, कुछ चट्टानें ऐसी हैं जो खुदा के खौफ से खिसकने को आती हैं. ठीक है ना. तो आप इसका नज़ारा कर सकते हैं, आपको लगे कि चट्टान हम पे आ रही है. वइन्न मिनल हिजारति लम्मा यतफज्जरु फयखरुजु मिनहुल मा, कुछ चट्टानें ऐसी हैं वो फटती है, उनसे चश्मे फूटते हैं. आप इनका नज़ारा इन्हीं जगहों पे करेंगे, क्राउडेड प्लेस में नहीं करेंगे. तो जब आप इन जगहों पे आते हैं, आप कुरान पाक का जैसे मुताला करते हैं. तो ये मैं कह रहा हूँ आपसे कि सैर सपाटे की बहुत अहमियत है, और किताबों से हटकर भी कभी आइए, देखिए कि अल्लाह के कारखाने के आप बहुत करीब हो जाएंगे जब आप वाकई तौर जो है इन जगहों पे आके फिर कुरान को, उन आयत को समझने की कोशिश कीजिए जो इन मकाम, जो पहाड़ों के बारे में हैं, जो मैदानों के बारे में हैं, जो लंबी जो ये ऊंची ऊंची चोटियों के बारे में हैं. और इन चीज़ों से हमें ये समझ आता है कि कुरान की जो है आयात और अनफुस की सैर के बारे में, या उनमें मुस्तग़रक़ होने के बारे में जो कहा गया है, उन चीज़ों का मुशाहिदा हम यहाँ पे बेअयनी ही कर सकते हैं. सर, फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक चीज़ जो सुबह से देखने को मिल रही है हमें कि माशाल्लाह काफ़ी यूथ जो है यहाँ, काफ़ी फैमिलीज़ की सूरत में दोस्तों के ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिले. लेकिन एक ही ट्रेंड मिल रहा है कि या तो खाने पीने में कोई मशगूल है, या फ़ोटोग्राफी सेल्फीज़ लेने में कोई मशगूल है. तो आप इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हमें कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जिससे जो मकसद है सैर का, लाइक हम स्ट्रेस रिलीज़ करने आते हैं फैमिली से दूर, या इस माहौल से दूर जो बिल्कुल मादियत का माहौल है, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उससे आके उससे दूर हम एक कुदरत का नज़ारा करने आते हैं, तो किस तरह के तरीक़ेकार को हमें अपनाना चाहिए? यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगा, यहाँ पे आके भी हमने अपने आप को टेक्नोलॉजी से अलग नहीं किया है. एक बहुत बदकिस्मत चीज़ है, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे आके भी हम आप सब लोग अपने आप को उस चीज़ से अलग नहीं कर पाते जिसने हमारी ज़िंदगी जो है, या हमारी फैमिलीज़ में आके, या हमारी ज़िंदगी में आके हमको बहुत ज़्यादा हद तक जो है परेशान किया हुआ है. हम एक लम्हे के लिए भी अपने सेल फोन से अलग नहीं रह पाते. और यहाँ पर भी ये हाल है कि जिस चीज़ को हम ढूंढने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन वो हमसे अलग नहीं हो पा रही है. वो मोबाइल हो, वो सेल्फीज लेने की बात हो, वो फोटोग्राफी की बात हो, कुछ भी हो, तो नज़ारा कुदरत के बजाय हम फिर इसी नज़ारे में फंस जाते हैं कि हम पोज लेके इन चट्टानों के साथ फिर टेक्नोलॉजी को जो है बस उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं. अब जो आयात और अनफुस का ताल्लुक़ है, आयात फसीरु फिल अर्द फयंजुरु कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, या ये देखना कि अल्लाह ताला ने जो सनुरीहिम आयातना फिल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, मैं उनको आयात दिखाऊंगा, निशानियाँ दिखाऊंगा, अपने आप में भी निशानियाँ दिखाऊंगा और जो इर्द गिर्द का माहौल है उसमें भी. अच्छा, जब आपने दाएँ बाएँ देखा ही नहीं
تو آپ کو کیسے یہ بات باور ہو جائے گی کہ آیات اور انفس میں جو آیا جو 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 یہ آفاق اور انفس میں آیات کا جو ہے یہ ہے کیا یہ معاملہ. وہ جب آپ اس میں پھنس گئے، سیلفیز میں پھنس گئے، موبائل میں پھنس گئے، تو آپ نے اپنے آپ کو مشینوں سے الگ نہیں کیا. تو جب تک نہ آپ مشینوں سے کچھ لمحے کے لیے دوری اختیار کریں گے، آپ کو یہ چیزیں جو ہے عمر بھر ساتھ رہیں گے اور آپ اس چیز کے ساتھ پھر جو ہے اٹیچ ہو جائیں گے جس نے آپ کو ہلاک کیا. جزاک اللہ خیر. ایک اور سوال جو میرے ذہن میں صبح سے ہے کہ آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے، یعنی 6 صدیاں پہلے، 7 صدیاں پہلے، صوفیہ اکرام نے ایک بہت جو ٹرینڈ اختیار کیا تھا کہ وہ ماحولیات سے نکل کر ان چٹانوں میں آ کے اپنے گھر بساتے تھے. تو اس کا راز کیا ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو صوفیہ کا جو ہے کردار ہے اور صوفیہ کا جو مقام ہے، تو ان کے اندر جو ہمارے اہل علم کے اندر بھی تھا الرحلہ فی العلم، علم کے لیے دائیں بائیں جو ہے وہ گشت لگانا. تو ہمارے علماء میں، ہمارے صوفیہ میں گشتی ایک جماعت ہوتی تھی، دشتی ایک جماعت ہوتی تھی، وشتی ایک جماعت ہوتی تھی. یہ جو الگ الگ قسمیں ہیں، جنگلوں میں بیٹھنے والی، بستیوں میں بیٹھنے والے، یہ جماعتی جو صحراؤں میں ان کا چلہ نشینی کا ایک طریقہ ہو، ایک باضابطہ کورس ہوتا تھا. دشتی کا کام تھا دشت میں ہی رہنا، ہے نا، دشت جنگل کو کہتے ہیں. تو یہ رہتے تھے کہ ان کا کام ہوتا تھا، ان کے پاس وہی لوگ پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اب جو گشتی لوگ ہوتے تھے ان کا یہاں پہ وہ نیچے بستیوں میں آتے ہیں، وہ پھیرتے ہیں. یہ وہ بھیک مانگنے والے نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں. وہ ہم صبح بات کر رہے تھے، یہ دے بیضا لیے پھرتے ہیں آستینوں. عام لوگ نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی چوٹی کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے. اور آپ کو میں ایک بات شعر بتاؤں گا جو مصطفیٰ محمود عمارہ نے شعر لکھا ہے ریاض الصالحین کے جو ہے زمین میں وہ لکھتے ہیں ان للہ عبادا فتنا طلق الدنیا وخاف الفتنہ. طلق الدنیا وخاف الفتنہ، دنیا کو طلاق دیتے ہیں اس فتنے کی خوف سے، اور جو ہے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطن. جب وہ دنیا کی یہ چاپلوسیاں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے جگہ ہے ہی نہیں یہ کوئی. اگر ہے کوئی چیز فہیت دابہ فہیت دابہ فہیت دابہ، وہ جنگل ہے جنگل ہے جنگل. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ نظروا فیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطن جعلوہا لجۃ واتخذوا صالح الاعمال. وہ انہی گاٹھوں میں گاروں میں بیٹھتے ہیں اور صالح اعمال کو پکڑ کے بکری چراتے ہیں، بچی اس کے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے وہ پالتے ہیں اور اپنی ایمان کو اور اپنی دنیا کو محفوظ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیے یہ چھوٹا سا ایک سیشن تھا. تو اس سیشن میں ڈاکٹر شوکت حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی تھے جو ان کے شاگرد ہیں. بہت ہی خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب نے. تو سر نے بہت خوبصورت بات کی سیرو فی الارض پہ، اس کے بعد اللہ کی نشانیوں پہ، اس کے بعد ہمارے طریقہ کار پہ، اس کے بعد صوفیہ کے جو ان کا طریقہ رہا ہے اس پر بھی آپ نے خوبصورتی کے ساتھ کلام فرمایا. تو انشاءاللہ ہم عنقریب پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور مزید کچھ اچھے موضوعات پر گفتگو ہوگی. جزاک اللہ خیرہ.